اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کریں۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، لیکن یہ کربلا کا واقعہ جس خوبصورتی سے آج بیان ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز مشیت ہے، جو کردار ہے، جس نے یہ تمام واقعات ہم تک پہنچائے ہیں، وہ کردار جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، اور ان کا ذکر خیر کرنا اس قدر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم نہ یہ محفل سجاتے، نہ یہ مجلس ہوتی، نہ یہ آنسو ہوتے، یہ تمام چیزیں کربلا کے میدان میں ٹھہر جاتی، رک جاتی۔ تو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا کردار جو ہے وہ اتنا مثالی کردار ہے، ناٹ اونلی فار ویمن بٹ آلسو فار مین، مردوں کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ بی بی نے جو کردار ادا کیا ہے، جب مرد بھی سنتے ہیں تو ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شی از اے موٹیویشن ناٹ اونلی فار ویمن بٹ آلسو فار مین، تو اس کی دلیل جسے کہتے ہیں نا، لاجک، وہ دینے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دوں گی۔ ایک دہشت گرد یہ پلان کرتا ہے کہ میں جو پٹری ہے اس کو توڑ دوں گا اور یہ جو سواروں کی آ رہی ہے ٹرین، اس کو یہ حادثہ ہو جائے گا اور سب مر جائیں گے۔ یہ ایک دہشت گرد یہ کرتا ہے نا، ایک خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ وہاں پر چند لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان انسانوں کی جان بچائیں گے، ہم انسانوں کو قتل یا ان کو مرنے نہیں دیں گے۔ تو ایک شخص وہاں پر جب دہشت گرد یہ کام کر لیتا ہے تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے جان بچانی ہے، میں ٹریک دوبارہ نہیں بنا سکتا، اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، دا ٹرین از اباؤٹ ٹو کم۔ تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج میں یہاں پر جہاں سے ٹریک کو توڑ دیا گیا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ یہ ٹرین اور اس کے سوار جو ہیں یہ ان کو ختم کر دیا جائے، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب ٹرین دور سے مجھے دیکھے گی تو مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو روکے گی، ہو سکتا ہے میں نہ بچوں، مگر وہ لوگ اور وہ جو کشتی ہے، وہ جو ٹرین ہے وہ بچ جائے گی، ہو سکتا ہے میں۔ اچھا، جس وقت وہ بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک عظیم انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے تو جو 4-5 لوگ اس کے ساتھ ہیں نا، وہ ان کو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں چلا جاؤں، مجھے کچھ ہو جائے، میں ختم ہو جاؤں تو لوگ یہ نہ سمجھیں اس نے خودکشی کی ہے، کیونکہ خودکشی تو حرام ہے نا، نیتوں سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے ان تمام لوگوں کو جو پیچھے بچ جائیں گے کہ دنیا کو یہ بتا دینا کہ میں نے خودکشی نہیں کی، میں نے اس ٹرین کو اور ان سواروں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ، شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ اب یہ میں نے مثال آپ کو بتا دی، اور مثال کے ساتھ اب یہ بتانا بھی تو ضروری ہے کہ اس کو کربلا کے میدان میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اب وہ دہشت گرد کون ہے؟ وہ دہشت گرد تھا یزید، جس نے اسلام کی اس ٹرین کو، اسلام کی کشتی کو، اسلام کی ٹرین کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے، جنہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ مگر یہ شہادت آپ تک کیسے پہنچتی؟ تو کچھ ایسا ارادہ تھا مشیت کا، ربانی کا، رب کا، کہ وہ چھوڑ کے جائے گا ایسے لوگوں کو جو دنیا کو بتائے گا کہ دراصل یہ پیغام بتانا ضروری تھا کہ اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اور ہمارا کیا ارادہ تھا۔ اور یہی تمام چیزیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگری زینب، یعنی
یہ جو دین اسلام آج آپ دیکھتے ہیں، یہ امام حسین کی قربانی اور جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا وہ عمل جس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ 10 محرم کو جب تمام شہادتیں ہو گئیں تو آپ امیجن کیجئے کہ جناب بی بی زینب عالیہ جو سردار ہیں اب اس لٹے پٹے قافلے کے، اپنے بھائی کے خون میں ڈوبا ہوا پرچم لے کر کس طرح سے وہ سر بلند ہوئی ہیں اور لٹے پھٹے قافلے کو لے کر اب وہ آگے بڑھے، ایک ایک قدم ان کا کرب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نہ صرف انہوں نے اپنی عزت کو بچانا ہے، نہ صرف انہوں نے توحید کو بچانا ہے، انہوں نے رسالت کو بچانا ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خانواد مخدرات عصمت کو بچانا ہے، انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بلک رہے ہیں پانی سے، بھوک سے، پیاس سے، ان کو بچانا ہے۔ کربلا چلے جائیں اور آپ کو امام حسین کا پتہ نہ ہو تو آپ مانگ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہمیں۔ اسی لیے اگر بیوی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے نا تو ان کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جناب بی بی زینب عالیہ نے زندگی میں جتنے ام المصائب کہتے ہیں ان کو، مصیبتوں کی مطلب اتنی مصیبتیں کہ بس ہر مصیبت کا کمال تھا بی بی زینب عالیہ۔ مگر دوسری طرف ایک جو دوسرا رخ ہے وہ دیکھنا بہت ضروری آج کی عورت کے لیے کہ اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ جو کام امام حسین کا نامکمل رہ گیا مشیت کی، اللہ کی مرضی کی وجہ سے، وہ مکمل کیا جناب بی بی زینب عالیہ نے۔ بی بی چند اشعار کی صورت میں بی بی اپنا تعارف کیسے کرواتی ہیں خود سے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر میں صفے غم بچھا کے دم لوں گی، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ اور کیسے پرورش کی ہے جناب بی بی زینب کی، علی نے پیکرے غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے، یزید کو کہتی ہے بی بی کہ تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے، امیر شام تیری شام کر کے دم لوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے دم لوں گی، کیوں؟ کیونکہ میں بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ پھر بی بی کا عزم دیکھیں، سب کچھ لٹ چکا ہے، اس کے بعد بی بی کیا کہتی ہیں، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، آج آپ کے دلوں میں بی بی بستی ہیں، امام حسین بستے ہیں، پیغام اللہ بستا ہے، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو میں اس طرح پالوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا، 2 ہی بچے تھے، دونوں دے دیے امام حسین کو، کہ غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، میں اس کو اون و محمد سمجھ کے پالوں گی، کیوں؟ بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ اب کمال کیا ہے جناب بی بی زینب کا اور کیا ان کے پاس اختیارات ہیں، اب وہ بتا رہی ہیں کہ میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیب کی دیوار، نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار، تو ایک قدم نہ بھی بڑھ پائے لشکر کفار، بس ایک لمحے میں ہو جائے موت کا دیدار، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا میں علمدار بن کے آئی ہوں، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ اس کو وارننگ کیا دے رہی ہیں، یہ میں بی بی کا آپ کو سامنے بتا رہی ہوں، ہم روتے بھی ہیں اور روئیں گے، کیوں؟ کیونکہ رونا ضروری ہے، ہمارے آقا روئے ہیں، مگر یہ شان تو پتہ چلے کہ کیا شانوں والے تھے، اور ان شانوں والوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی، کیا اختیار اللہ نے دیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ کی رضائیں ہونے کے باوجود انہوں نے کس طرح سے کہا کہ اے رب تو راضی ہو جا، میرے خیام جلا کر، کیا کہہ رہی ہیں ان کو کہ میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا،
سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، کیونکہ بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو، یہ جو آج دیے جل رہے ہیں نا، یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں آپ سب دیے ہیں، آپ امام حسین کے دیے ہیں، آپ ہی کو محبت امام حسین کا جو نور ہے اس کے اندر رکھ کے جگمگانا ہے، آپ دیے ہیں، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے میں جس دن نگاہ چوکے گا، انجام کیا ہوا اس کا، تیرا ہی بیٹا تیری حکومت پہ تھوکے گا۔ اور پھر آگے کیا فرماتی ہیں کہ اب ہوگا کیا، اب یہ جو آج ہم کر رہے ہیں نا، جو آپ کے دل میں محبت ہے، جو آپ کے دل میں کیوروسٹی ہے جاننے کے لیے، اور جو زندگی ہم لے کر محبتیں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ تعزیے، اب بی بی کا وعدہ ہے، ہمیشہ تعزیے خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر لگائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، جہاں بھی میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، یزید اور یزیدیت پہ لعنتیں ہوں گی، کیوں بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب۔ سبحان اللہ، بہت پیارا بہت اجرکم من اللہ، یہ ذکر جن کا ہے یہ ان کا نام پیارا ہے، یہ شکر اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں چن لیا کہ ہماری زبان کو یہ شرف بخش دیا کہ ہمارے زبان سے ان کے لیے الفاظ نکلتے ہیں۔ We are blessed this way۔ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں آئی ہیں تو جس طرح سے روایت تھی، جب بھی اس گھر کے آنگن میں پھول کھلتا تھا تو آقا تشریف فرما ہوتے، آقا اس بچے کو پیار کرتے، اس کا نام رکھتے۔ جب آقا تشریف لائے، جناب بی بی زینب عالیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا، بہت چوما، بہت پیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام زین اب رکھنا ہے۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ زینب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت۔ کتنا خوبصورت نام، اپنے باپ کی زینت۔ اب اگر اپنے باپ کی زینت ہے تو یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ یہ ان کا باپ کون ہے، ان کا باپ کون ہے کہ جن کے نام سے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھروں میں مجلسوں میں امام علی کے نام سے اپنی ان مجلسوں کو زینت دو، ان کی زینت ہیں جناب زینب علیہ السلام۔ کون ہے امام حسین جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے، ان کی زینت ہیں جناب بی بی زینب عالیہ۔ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ باپ ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں جن کی پیدائش ہوتی ہے اور مسجد سے یہ اس دنیا سے جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ کامیابی کا اعلان، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس باپ کی زینت ہے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ اور قرآن حکیم میں اگر ہم پڑھیں تو ظاہر ہے ہم آپ سب واقف ہوں گے، آپ با علم لوگ ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہاری زینت ہے۔ کیسی باکمال بیٹی ہے جو علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ قرآن میں شجرہ طیبہ کا بھی تذکرہ ہے اور شجرہ خبیثہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہت ضروری ہے، جب کربلا کے میدان میں آ کے کھڑی ہوئی ہے نا یہ دونوں جنگیں، تو نمازیں ادھر بھی تھیں، مسلمان ہی تھے نا، نمازیں ادھر بھی تھیں، نمازیں ادھر بھی تھیں، اذانیں ادھر بھی تھیں، اذانیں ادھر بھی تھیں، ہر چیز تو تھی، مگر مختلف کیا تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ شجرہ نسب بہت ضروری ہے۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ، کیا کہنے، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدۃ النساء العالمین کے جن کے ذکر سے آپ کھڑے ہو جاتے، آقا کھڑے ہو جاتے۔ ان کی نانی کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ العرب کہ جن کو کہتے ہیں کہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی مشابہت تھی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سے،
اور یہ عجب ایک سلسلہ ہے، اس کے اوپر چند اشعار افتخار عارف صاحب کے کہ عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور وصف کہہ لیں یا ان کی ایک اور کوالٹی، عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے علم اس دنیا کے عالموں سے نہ لیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا علم خود سے دے کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یو نو جب یہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، خیمے جل گئے، خیموں کو جلا دیا گیا، تو سب بیویاں خیموں میں تھیں۔ جب جلائے جا رہے تھے خیمے تو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ امام سید سجاد، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین جو تھے وہ امام تھے، وہ آئیں دوڑی ہوئی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا امام زین العابدین سے، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ، اے میرے امام مجھے بتاؤ کہ یہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے، اس حالت میں کیا کریں؟ جل کے مر جائیں کیونکہ چادریں چھین لی گئی ہیں، تو جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو آگے سے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری ماں، اے میری پھپھی، آپ تو خود عالمہ غیر معلمہ ہیں، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں اس مسئلے کو؟ تو یو نو وٹ شی سیز، کہتی ہیں میں جانتی ہوں میرے بیٹے، میرے امام، مگر میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ امام کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی نہیں کرنی، امام کے ہوتے ہوئے امام سے پوچھنا ہے، چاہے ماں ہے، چاہے پھپھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وی ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ٹو امام۔ اور آج ہمارے امام جو ہیں ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ہمیں ان کو پکارنا ہے، ہمیں ان کے انتظار میں رہنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ تمام مجلسیں اگر ہمارے امام سے، ہمارے رب سے ہمیں کنیکٹ نہیں کر رہی تو پھر کیا مقصد ہے امام اس کا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بی بی زینب کا تذکرہ ہے کہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جب آخری وقت آیا نا امام سے، کیا کریں، ان کے فضائل بھی مصائب نہیں ملتے ہیں، کہ جب آئے تو امام حسین جب ان کو ملنے کے لیے آئے تو یو نو وٹ ہی سیڈ، امام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یو نو وٹ ہی سیڈ، ہی کیم اینڈ ہی سیڈ میری بہن جب میں چلا جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں تو مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ناؤ کم ٹو تھنک آف اٹ، شام غریب آئے، تمام خیمے جل چکے ہیں، تمام معاملات، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، مگر امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات بھی بی بی نے نماز شب ادا کی، کھڑے ہو کر نماز شب ادا کی ہے۔ یہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو جاتے ہیں، ہمارا میاں ہم سے صحیح طریقے سے بات نہ کر رہا ہو، ہمارے بچے ہماری عزت نہ کر رہے ہوں، ہمارے ہمسائے ہمیں کچھ کہہ دیں تو ہم کتنے دل آزردہ ہو جاتے ہیں۔ اور لک ایٹ بی بی زینب عالیہ، not only she is managing the whole situation but also what is she doing؟ وہ ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہیں بچوں کو، وہ بچوں کو پکڑ کے بلند کر رہی ہیں، وہ حوصلہ دے رہی ہیں، کس طرح سے امام کو لے کر آگے بڑھی ہیں، امامت کی حفاظت کی ہے، اور کہ گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقی، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دی، بجھا کے شم تمنا جلا کے شم یقین، سکون و صبر کی کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کر چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسم و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھینی تو بڑھا اور عصمتوں کا کمال، کھلے جو بال تو نکھرا
حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ ہائے ہائے، آخر میں چند مصائب ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ انبیاء اکرام جو ہیں مختلف زمانوں پہ، ان کا نا گفتگو ہوئی جابر حکمرانوں سے، جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، جناب زکریا بھی ہیں، جناب یوسف بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنے دور کے جابر حکمرانوں کے ساتھ گفتگو کی، مگر جس طرح سے جناب بی بی زینب عالیہ جابر حکمران کے دربار میں آئی، اس طرح کوئی نبی نہیں گیا۔ سب کچھ لٹا کے، اپنی چادر لٹا کے، اور کہتے ہیں حدیث پاک ہے کہ سب سے بڑا جہاد جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، اور جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں تھی۔ کس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی نے مقابلہ کیا جناب بی بی زینب عالیہ جنہوں ان کی اب آپ نے وہ تذکرہ کر لیا نا، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جو ہے نا، وہ جب یزید کے دربار میں اب پہنچ گئیں، 20 دن گزرنے کے بعد جب پہنچ گئی نا، تو بار بار یزید پوچھتا تھا کہ اس میں زینب کون، بار بار پوچھتا تھا۔ اور آج آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ میرا کوئی نام کوئی غیر محرم عروج کر کے لے لینا، ساتھ میڈم باجی یا بہن نہ لگائے، میرا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کہے نا عروج ادھر آؤ، میرے رونگٹے، کوئی آپ کو بلائے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ عصمتوں کا گھرانہ ہے۔ یہ بار بار جب اس شرابی دربار میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا پوچھتا تھا، تو جناب بی بی زینب نے ایک لمحے میں آ کے کہا کہ اے یزید، میں تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتی، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر جناب بی بی زینب نے کہا کہ اے امام آپ گفتگو کیجئے۔ جب انہوں نے خطبہ دینے کے لیے جب بولنے لگے نا امام زین العابدین علیہ السلام، تو وہاں کے جو سپاہی تھے، فوجی تھے، انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں بول سکتے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی ہیبت کتنی ہوگی، کیونکہ بچا اور محافظ تو وہ تھی، ہیبت کتنی ہوگی کہ امام حسین سے تو انہوں نے بیعت مانگی، مگر اب جانتے تھے کہ اب زین العابدین ہیں ہمارے نیکسٹ ان کے امام، مگر ہیبت اتنی تھی بی بی زینب عالیہ کی کہ میں آپ کو فضائل سنا رہی ہوں، ایک مختلف رنگ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جناب بی بی زینب نے کیا کردار کیا۔ انہوں نے کہا، جرت نہیں تھی کہ ان سے بیعت مانگے۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، تو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے خود سے اب بولنا شروع کیا۔ جناب بی بی زینب عالیہ نے بتلایا کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا، یزید بار بار بی بی سے مخاطب ہو رہا تھا۔ پھر بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے کا آغاز کیا۔ پھر انہوں نے بتایا، آپ جاننا چاہ رہی تھی، جناب بی بی زینب عالیہ نے بتایا، آغاز کیا حمد باری تعالیٰ سے، پھر سلام پیش کیا اپنے نانا جان کو، رسول اللہ کو سلام پیش کیا، پھر اس کو بتایا کہ تم کون ہو، تمہاری کیا اوقات ہے اور ہم کون ہیں۔ پھر جب یہ تمام معاملات ہونے شروع ہوئے، پھر وہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا پورے شام کوفہ میں کہ نعوذ باللہ ایک کوئی باغی ہے کہ جس نے یہ کی ہے بغاوت، اور ہم اس کے مقابلے میں یہ سب کر رہے ہیں۔ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے اس کو جسے کہتے ہیں نا نشر کر دیا، اسی کے دربار میں اس طرح سے گفتگو کی کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ دنگ رہ گئے۔ جتنے سفیر بلائے ہوئے تھے اس دربار میں، they were all shocked کہ یہ ان کے رسول کا نواسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ بے حرمتی کی ہے۔ جب وہ سارا ہوا، جب بی بی نے اپنا جسے کہتے ہیں نا با کمال خطبہ دیا، تو اس کے بعد رنگ بدل گیا دربار کا۔ اس لیے چھوڑا تھا نا، اسی لیے تو کہتے ہیں حدیث عشق کے 2 باب ہیں، ایک کربلا ہے اور دمشق ہے۔ وہاں پر قربانیوں کا سلسلہ ہوا، مگر آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، آپ ایک سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کبھی کبھی آپ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، مگر جب آپ قربانیاں دے دیتے ہیں نا،
اس کے بعد اللہ آپ کو ایک ہمت دیتا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیسے آئی, مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کیسے ہوا. یہ وہ ہمت ہے جو ہم نے بی بی زینب عالیہ السلام اللہ علیہا سے سبحان اللہ. یہی تو وہ, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام معاملات کیوں ہوئے؟ یہ جب ہم کبھی زندگی میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے جناب بی بی زینب عالیہ, جب بی بی نے خطبہ دیا ہے وہاں تمام لوگ جو تھے بی بی کی عظمت کو دیکھ کے ان کنونس ہو گئے. جب وہ کنونس ہو گئے تو بی بی نے کہا مان گئے میری عظمت اور میرے گھرانے کی عظمت. تو وہاں موجود لوگوں نے, یہ معجزہ ہے, اس دربار کا معجزہ ہے جو بی بی نے کیا, انہوں نے کہا مان گئے میری عظمت. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی عظمت مان گئے, آپ کے گھرانے کی عظمت مان گئے. That was the time which was a turning point. ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یزید جو ہے اس وقت اس کی جسے کہتے ہیں نا کانپ گیا وہ, اور وہ اس سے کہنے لگا کہ یہ حضرت حسین کا قتل میں نے نہیں کیا, یہ عمر ابن سعد نے کیا ہے, یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے. اس وقت اس سے پہلے جو بے حرمتی کر رہا تھا نا وہی یزید, سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا, نعوذ باللہ, ان کی دندان مبارک کے اوپر جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے, جس کے بوسے دیا کرتے تھے, جس کو اپنے گلے سے لگاتے تھے. کبھی کوئی ان ذرا سا کوئی کبھی روتے تو جناب بی بی فاطمہ کو کہتے کہ اے فاطمہ رونے نہ دیا کرو حسین کو, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. اس امام حسین کے لب و مبارک پہ یزید نے چھڑی ماری. اور جب بی بی نے اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنے خاندان کو منوا دیا نا, تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کے کہتی ہے میرے بھائی یاد رکھیے, آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کے دشمن کے دربار میں اسی سے یہ منوا لیا کہ اس نے آپ کو شہید کیا ہے. اور اس کے بعد اس کا سارا وہ سب کچھ پلٹ گیا. اب جب بی بی بول چکی, اب بی بی نے کہا کہ امام زین العابدین سے کہ اب انہوں نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھتیجے, بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے نا, اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھتیجے بول. جب یہ سوال کیا وہاں پر تمام موجود لوگوں سے, مان گئے ہو میری عظمت؟ انہوں نے کہا آپ با کمال ہیں, آپ عظیم ہیں. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اور یزید سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر, آپ عظیم ہیں, آپ با کمال ہیں. تو کہتی ہیں امام سید سجاد سے کہ اب آپ ارشاد فرمائیے اے میرے امام, اے میرے آقا, اے میرے مولا. یہ کہہ کے دنیا کو بتایا کہ جس کو ماننے والی ایسی بی بی ہے وہ امام کیسا. آئیے پھر چند اشعار کے کر دیا, کیا کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے, دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفان جس نے, ظلم کا چاک کیا جیگو گریباں جس نے, کفر کو کر دیا بازار میں اریاں جس نے, چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا, اپنی اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا, گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری, حق کسے کہتے ہیں دنیا سے کو بتا کر گزری, اور ظلم کی ہر در و دیوار ہلا کر گزری, کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری, یوں تو زورے ستم و جور و جفا رک نہ سکا, سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر رک نہ سکا. یہ شان ہے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی. کہتے ہیں کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی, آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد اس طرح سے کربلا, کوفہ و شام, توس, ایران میں بکھری ہے جس طرح سے کبھی کسی کی تسبیح گر جائے نا تو جاندانے بکھر جاتے ہیں, اس طرح سے یہ نور بکھرے ہوئے ہیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے.
لشکر جب یہ تمام لوگ ان کو لے کر آئے ہیں، بی بی زینب کو لے کر آئے ہیں، اور تمام معاملات جب ہوئے اور بیبیاں بغیر سر، بغیر چادر، بغیر مکھنا، کوئی سروں پہ نہیں ہے. آج ہم سروں پہ نہیں لیتے چادر، یا ہم دوپٹہ نہیں لیتے، لیکن اگر کسی دن لے لیا ہو اور کوئی غیر آپ کے سر سے اٹھا لے تو کیسا آپ کا خون کھولے گا. مگر یہ وہ ہیں جنہوں نے چادروں کو انٹروڈیوس کرایا، آیا تطہیر کے مالک ہیں. یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا 18 بھائیوں کی بہن کس طرح سے گزری ہوگی ان گندے لوگوں میں سے، ان شرابیوں میں سے، ان وحشی لوگوں میں سے کہ جن کی نظریں جو ہیں وہ کھا جانے والی. وہ تلوار، وہ تیر، وہ تبر سے زیادہ جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اپنی چادر کو کھینچتی تھی، مانگتی تھی، تو ان کے سر پہ انی مارا کرتے تھے نیزے کی، اور وہ شمر بار بار جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو اس قدر تنگ کرتا تھا. یہ ہیں مصائب اس گھرانے کے. ایک روز جب شام میں پہنچی ہیں تو شام کا ایک بازار ہے جو جوتوں اور کپڑوں کا بازار نہیں تھا، وہ بردہ فروش بازار تھا جہاں پہ جسم خریدے اور بیچے جاتے تھے. اس بازار سے ان بیویوں کو گزارا گیا. وہاں پر لوگ انہیں دیکھ کے ہنس رہے تھے، لوگ انہیں دیکھ کے کہے مار رہے تھے. کوئی کچھ بولتا تھا اور کہتے ہیں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو جب اس بازار سے گزارا گیا تو یوں بازو اوپر کر کے پیچھے جس طرح سے یوں باندھتے، اس طرح سے بی بی کی جو بازو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے. جب گزر رہے تھے تو ایک عورت، بڑی نیک سیرت عورت تھی، اس نے دور سے دیکھا، بی بی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا. بی بی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہے کہ اے سید، وہاں پر جو امام سید سجاد تھے، کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے قیدی. اس عورت کہتی ہے کہ اس چھوٹی بچی سے کہے کہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، میں اس کو پانی کا ایک پیالہ دیتی ہوں. پانی کا پیالہ دیا، اس سے کہا کہ اس سے دعا کرو، اس سے یہ کہو کہ جس طرح سے تم اجڑے ہو اس طرح کوئی نہ اجڑے، جس طرح سے تم بازاروں میں آئے ہو، جس طرح سے تمہاری ہتک ہوئی ہے، دعا کرو ہاتھ اٹھا کے اس چھوٹی بچی بی بی سکینہ سے کہ کبھی اس طرح سے کسی کی حد تک اور اس طرح سے کوئی نہ اجڑے. پھر کہتی ہے کہ اس چھوٹی بچی سے کہو کہ دعا کرے کہ میں اپنے سیدوں کے پاس مدینہ جاؤں. جب اس نے یہ بولا کہ میں سیدوں کے پاس جاؤں، مدینہ جاؤں، تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ کن سیدوں کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے آقا زادی ہیں، وہ جو میرے آقا کی بیٹیاں ہیں، میرے حسین، میرے عباس. میں جانا چاہتی ہوں، میں تڑپ رہی ہوں شام میں نہیں جا پا رہی، اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن سیدوں کے پاس تم جانا چاہتی ہو یہ وہی سید ہے، یہ وہی بیویاں ہے، یہ وہی آقا زادی. تو وہ عورت بہت جلال میں آ جاتی ہے، جلال میں آ کے کہتی ہے اے قیدی اس طرح مت بول، وہ میری بیویاں بہت شانوں والی ہیں، بہت عظیم ہیں، ان کا نام لینا بھی اس بازار میں میں حد تک سمجھتی ہوں. امام نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر، خون کے آنسو بہا کر کہا وہ جو بیویاں تیری آقا زادی ہیں یہ وہی بیویاں. جب اس نے یہ کہا تو وہ دوڑتی ہوئی اوپر تھی موجود، اوپر سے نیچے آئی، آگے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے قدموں پہ گر گئی. جب ان کے قدموں میں گری ہے تو کہتی ہے بی بی کیا ہوا؟ آپ کے مولا، ہمارے مولا امام حسین کہاں ہیں؟ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ غازی عباس کہاں ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو رن میں خون بہا چکے، بس اب ہم بچے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بی بی میرے لائق کسی قسم کی کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیں، بہت ہوئی، بہت واویلا مچائے. تو بی بی زینب عالیہ السلام، ہم کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چادر کو، اس دوپٹے کو، مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب سب کچھ لٹ گیا، بی بی زینب عالیہ سے جب اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو کیا کہتی ہیں بی بی؟ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کچھ نہیں چاہیے. ریحانہ اس کا نام تھا. کہتی ریحانہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں چادریں لا دو. وہ اپنے گھر میں جتنی چادریں موجود تھیں وہ چادریں لے کر آئی، لا کر جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں رکھی. جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے سجدے میں سر جھکایا
تمام چادریں اپنے بھائی کی بیوہ کو دی، بیٹیوں کو دی، تمام جتنی خواتین تھیں، 40 مخدرات عصمت تھیں، ان کو وہ جب چادریں دینا شروع کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے آخری چادر کو سر پہ رکھا، اپنے سر کے اوپر رکھ کے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکرانہ ادا بھی کیا ہی تھا کہ شمر دوبارہ سے آیا اور کہنے لگا کہ لوٹ لو ان سب کی چادریں۔ وہ تمام چادریں دوبارہ سے لوٹ لی گئی اور جو بیوی کے سر پہ چادر تھی اس کو اس طرح سے ہاتھ سے نہیں بلکہ نیزوں کی انیوں سے اتارا کہ بیوی کے یہاں زخم ہو جاتے، اور اس نے کہا کہ لوٹ لو ان چادروں کو، اور پھر جناب بیوی سکینہ کے چہرے پہ اس قدر تماچے مارے کہ وہ گر گئی، اور یہ ظلم اور ستم اسی طرح سے ہوتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ جب آپ لوگوں کو اس طرح سے روتے دیکھتی ہیں تو اپنے دادا علی سے اپنی قبر میں سوال کرتی ہیں۔ یہ روایت ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میرے مولا علی، میرے دادا علی، یہ لوگ ہمارے کون ہیں؟ یہ جو روتے ہیں آنسوؤں سے روتے ہیں، اس طرح بلک بلک کے روتے ہیں، کیا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کیا یہ ہمارے جاننے والے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھ علی اور حسین کے حبدار ہیں، یہ ہمارے عزادار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا کہ جس آیت سے میں نے آغاز کیا، یہ رسول کے قرابت داروں سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے محبت کرنے کا حق ہے۔ تو پتہ ہے آگے بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں امام علی سے؟ کہتی ہے آپ نے اللہ سے ان کی نہ سفارش کرنی، آپ ان کی سفارش کریں کہ ان کو میرے بابا کے غم کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ ملے، یہ کبھی کسی اپنے غم میں نہ روئے، یہ کبھی کسی اپنے کے لیے آنسو نہ بہائے، مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ یاد رکھیے کہ امام حسین کی وہ چھوٹی بیٹی جس کو پانی نہ ملا، جس کو پانی مانگتی تو تماچے ملے، جن کو کھانا نہ ملا، جن سے چادر کو چھین لیا گیا، آخری دم تک وہ بابا بابا کہہ کے روتی رہی۔ وہ اپنے بابا حسین سے کہتی ہیں کہ بابا آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں ان سے بھی اتنا پیار کیا کریں، یہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔